ناظرین ایس ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں آج ہم کشمیر کی بدلتی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں سابق قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر، قائم مقام جو صدر ہیں آزاد کشمیر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودھری پرویز اشرف صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ کشمیر کی بدلتی صورتحال کے بارے میں چودھری صاحب بتائیں کہ انڈیا حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو جو اسپیشل سٹیٹس یعنی کہ خصوصی حیثیت تھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، آپ ہمیں اور ناظرین کو آگاہ کیا سٹیٹس ہیں؟ دیکھیں جی کہ ہندوستان نے جو گینونی سازش ابھی کی ہے اور مودی کی حکومت نے جو بظاہر تو کلیم کرتے تھے ایک سیکولر سٹیٹ ہے، لیکن وہ پیور ایک ہندو یعنی کہ متعصب قسم کی ریاست کا روپ اس کا سامنے آ رہا ہے۔ اور اس وقت 49 کے اندر ہندوستان کے وزیر اعظم نے خود جا کے 49 میں ریزولوشن پاس کرائی تھی جس میں آ کے خودارادیت کو تسلیم کیا گیا تھا، اور اسی کے تحت ہی مہاراجہ ہری سنگھ کا جو ایگریڈیشن تھا اس کو سامنے رکھ کے ریاست کی خصوصی حیثیت کو بھی سامنے رکھا گیا تھا۔ اور پھر 35 سے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، رائے شماری اپنے حتمی مراحل میں داخل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بیرون ملک اور بیرون لوگ جو ہیں جو غیر ریاستی لوگ کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ جائیداد نہیں خرید سکتے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس وقت ہندوستان کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے تمام حربے پہلے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس نے اپنی ملیٹنٹ فورسز کے ذریعہ سے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی، اس نے تشدد کے ذریعے سے، اس نے پیلٹ گن کے ذریعے سے، اس نے گینگ ریپ کے ذریعے سے، مارک گریو ڈیار کے ذریعہ سے، یعنی کہ ہر طرح سے ہندوستان نے مظالم ڈائے اور کشمیریوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور اب انہوں نے ایک نئی یہ گنوانی سازش تیار کی کہ کسی طریقہ سے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کے لیے یہ بات ممکن ہوگی، اور کشمیریوں کو پہلے وہ جبر کے ذریعے سے کیپچر نہیں کر سکا، اور اب اس کانسٹیٹیوشنل ہیر پھیر سے بھی وہ ان کو کیپچر نہیں کر سکے گا۔ اور کشمیری کو لوگ کبھی بھی اپنی جدوجہد آزادی اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پر جو ہے وہ نہیں جو ان کے سمجھوتا کریں گے۔ اور کشمیری قوم جو اس پار ہے، ہمیں اخلاقی جانی مالی ان کی حمایت کو جاری رکھنا ہوگا، اور کر بھی رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ریاست آزاد کشمیر کے اندر کسی بھی جماعت کو اس بات سے کوئی اختلاف ہو کہ ان کی جو عملاً جدوجہد ہے اس کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جو ہے جاری کی جائے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ اس وقت پاکستان کی بہادر مسلح افواج بھی جو ہے وہ پوری طرح ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس مرحلے پر کشمیری قوم ساری جو ہے وہ اپنی مسلح افواج جو اس وقت سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے اس کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح ہم لوگ کھڑے ہیں۔ اور بیرون ملک ڈائسپورا بھی جو ہے وہ تمام کشمیری جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہ تاریخ آزادی کشمیر کی حمایت اور موجودہ صورتحال میں ہندوستان حکومت کی پرزور مزاحمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو مقبوضہ کشمیر کے بارے میں جو ویژن تھا، ٹھیک ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت حکومت ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ذوالفقار علی بھٹو تو اس وقت حالات نے اور وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا ایک متفقہ لیڈر تھا۔ اور بھٹو صاحب کو بھی اس وقت انہی اغیار کی قوتوں نے سازش کر کے تو تختہ دار پر کھڑا کیا۔ بھٹو نے یہ بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے، کہ میں 1000 سال تک کشمیر کے لیے جنگ لڑوں گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان جتنے مرضی تاخیری حربے استعمال کر لیں، جو میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ ہم مدتوں اور صدیوں اپنی کشمیر کی جنگ کو جاری رکھیں گے، یہ وہی بھٹو کا ویژن ہے کہ صدیوں اور مدتوں ہم اپنی کشمیر کی آزادی اور ہم اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے مظفر آباد کے اندر ایک جلسہ عام سے، جس کی یہ تصویر بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ویژن تھا، اور پاکستان کی عوام کا حکومتوں پر اتنا دباؤ ہے کہ اگر موجودہ حکومت کو بٹرے کرنا چاہے بھی، جس طرح عمران خان کا بیان تھا کہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو میں اس کے بیان کو مسترد کرتا ہوں۔ کشمیر ایک ناقابل تقسیم
قوم ہے، اور یہ انشاءاللہ جو ہم نے اپنا حق خود ارادیت لے کر رہیں گے، اور ہم اپنا یٹ ٹو بی ڈٹرمائنڈ کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے، اپنے حق خود ارادیت کا استعمال کریں گے۔ ہمارا یہ بنیادی حق ہے، اور ریڈ کلف ایوارڈ جس وقت ہندوستان پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہو رہا تھا تو اس کے مطابق ہمیں یہ اس وقت بھی ہمیں حق دیا گیا، اور جس کو نہرو نے انڈوز بھی کیا تھا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ثالثی، اور عمران خان خوش آمدید کہتا ہے، لیکن کب کریں گے جب کشمیریوں کا خون کا آخری قطرہ بھی ان کے جسم سے نکل چڑھے گا؟ اگر کسی نے ثالثی کرنی ہے تو اس وقت ہے، جلد از جلد وہ ثالثی کرے اور کشمیریوں کی حمایت کرے، اور ہماری پارٹی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر میں حریت کانفرنس کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ چو صاحب آپ کا۔